فارو بھی ایگزسٹ کر رہا ہے اور قارون بھی ایگزسٹ کر رہا ہے اور ظاہر ہے حمان بھی ایگزسٹ کر رہا ہے, اور یہی اسی کے لیے موسیٰ علیہ السلام کو بھیجا تھا. مسلمان کی ذمہ داری یہاں سے کیا عائد ہوتی ہے کہ اس ٹرائنگل آف ایول کو سمجھو. ہم میں سے بہت سے لوگ افسوس ہوتا ہے کہ ان کو اویئرنیس ہی نہیں, ان کو نالج نہیں. آپ نے کہا نا شروع میں بہت سے لوگ اس کو سمجھتے نہیں, ان ٹاپکس کو ڈسکس ہونا ہی نہیں چاہیے. تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ دجال کے سامنے بڑے سے بڑا مومن آئے گا اور کنونس ہو جائے گا. یہ چھوٹی بات نہیں ہے. اس کو پہچاننے کے لیے کچھ آپ میں مطلب عقل ہونی چاہیے, کریٹیکل انالیسس کی کیپیبلٹی, اور اللہ نے ہی بچانا ہے, نو ڈاؤٹ اباؤٹ دیٹ. لیکن نالج, اقرا, اللہ تعالیٰ نے پہلی وہی یہ کہ اقرا باسم ربک الذی خلق, اللہ کے نام سے پڑھ. تو نالج بہت ضروری ہے شیخ, کہ اس وقت ہو کیا رہا ہے, ہمارا سسٹم رن کیسے کر رہا ہے. ہمارے نوجوانوں کی جس دن آنکھیں کھل گئی, میں سمجھتا ہوں کہ ریپ اور ہپ ہاپ ان سے نفرت ہو جائے گی لوگوں کو, جیسے ہمیں ہوئی تھی. ہم اگنورنٹ ہو کے ابھی تک چل رہے ہیں. ہماری جو یوتھ ہے, ہماری آنکھیں جو ہے نا وہ مٹیریل ورلڈ پہ بہت زیادہ ہیں ابھی. اگنورینس ہی تو سب سے بڑا ان کا ہتھیار ہے. اگنورینٹ کرنا ہے, ان کو ڈسٹریکشنز میں لگانا ہے. یہ نیٹ فلکس ہو گئی, یہ سارے پلیٹ اور فارمز. انڈیویجولزم بھی میں کہوں گا کہ اپنے بارے میں صرف سوچنا, اپنے کیریئر کے بارے میں صرف سوچنا, ہولسٹکلی مت نہ دیکھنا اپنی لوگوں کو ایز این امہ, کہ ہماری امہ جو ہے وہ کہاں جا رہی ہے. اچھا, اگنورینس بھی آپ نے کہا, اور ساتھ اگنورینس کا ڈسٹریکشن بھی ہے. مطلب یا تو جو اگنورڈ, جو ایسا بندہ ہے جس کو نالج نہیں ہے نا, وہ تو ان کا اپنا بندہ ہے. جس کو نالج ہے یا کچھ سیکھنا چاہ رہا ہے, اس کو ڈسٹریکٹ کر دو. وہ جیسے نہیں کہ بچوں کو بھوک لگی ہوتی تو اس کو کھانے نہیں رو رہا ہوتا, ماں کہتی کہ بیٹا یہ دیکھو چنچنا ہے, اس کو دیکھو, اور بچہ ڈسٹریکٹ ہو جاتا ہے. اسی طرح سے یہ شروع سے ایون اللہ کے نبی کے دور میں بھی سورہ لقمان میں آتا ہے نمبر 6 میں کہ وَمِنَ النَّاسِ مَن يَشْتَرِي لَهْوَ الْحَدِيثِ لِيُضِلَّ عَن سَبِيلِ اللَّهِ, کہ جو لوگ لہو الحدیث کے ذریعے لوگوں کو گمراہ کرتے ہیں, ڈسٹریکٹ کرتے ہیں. اور وہ کیا تھا, رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب اللہ اکبر کا قرآن پڑھتے تھے تو انہوں نے عورتیں ہائر کر لی تھیں, ناچنے والی, گانے والی, میوزک بجانے والی. آج کے سانگز تو میرے نزدیک بلیک میجک کے سپیلز ہیں لٹرلی. اب اس میں مذاق اڑے گا ہمارا, لیکن گورو نے اس پہ ریسرچ کی ہے. یہ بار بار ایمینیم کے سانگز دیکھ لیں, بیونسے کے سانگز دیکھ لیں, اس میں 1 2 3 1 2 3 بہت ریپیٹ کرتے ہیں, اچانک کاؤنٹنگ شروع کر دیتے ہیں 1 2 3 1 2 3. اب 1 2 3 ایڈ کریں تو 6 بنتا ہے. بہرحال یہ ایک الگ ڈسکشن ہے, لیکن ثابت ہی ہوتا ہے. میں یہ سمجھتا ہوں, آپ نے بات کی نا, اس پہ آتے جو 666 کا بیسیکلی جو اینٹی کرائسٹ کا ایک کرسچن سمجھتے ہیں, آپ وہ بھی دیکھ لینا مانسٹر انرجی ڈرنک میں جو ایم ہے بیسیکلی وہ 666 کا نشان ہے, اور پیچھے لکھا ہوا ہے انلیش دی بیسٹ ود ان. گوگل کے لوگوں کے بیہائنڈ, اور یہ بھی سب ایگزیکٹلی. اور بیسیکلی آپ دیکھیں اللہ کی نے فرمایا تھا کتب بین عینیہ کافرا, دجال کے آنکھوں کے بیچ میں کیا لکھا ہوگا, کاف فا را. آپ تینوں کو لکھیں, کاف لکھیں ایسے کاف ہوتا ہے, ٹھیک ہے, اگر آپ لکھیں تو ایسے ہوتا ہے, اگر آپ اس کو ٹلٹ کر لیں کاف فا را 666 بنتا ہے. بائبل میں ہے 666 از the number of the beast. ایگزیکٹلی, یہ بائبل کی ورس ہے. بالکل. تو دوسرا جو لوگوز کی آپ نے بات کی, اس پہ وہ کہتے ہیں جی کہ انہیں دکھانے کی ضرورت کیا, اتنا ایویڈنٹ کیوں ہے. جیسے میں کمنٹ پڑھا تھا, اس نے کہا ہوا تھا جی کہ پاکستانیوں کو یہ ساری چیزیں کیوں نظر آتی ہیں. اصل میں بات یہ ہے کہ جو بھی لوگ پاور میں ہوں گے وہ پھر اپنے سمبلزم کے تھرو ہی چیز دکھاتے ہیں کہ وی آر ان پاور, کر لو جو کرنا ہے. بالکل بالکل. آپ وہ دیکھیں سارے میسیجز آپ کو نظر آ رہے ہیں موویز میں, سب کوئی نظر آ رہا ہے, لیکن یو کانٹ ڈو اینی تھنگ اباؤٹ اٹ. کہہ رہے تھے نا, اٹ از اے فارم آف ریچول ایز ویل نا. جی, صرف یہ تو نہیں ہے کہ وہ صرف پاور میں اور وہ دکھا رہے ہیں اپنا سمبل, بلکہ یہ بھی ہے کہ وہ دے آر ٹرائنگ ٹو پلیز شیطان. یہ سمبل سے انرجی گین کرتے ہیں. ہاں, گیمز وہ جو میکسیکو ہے نا, میکسیکو لینڈ آف سارسرز ایک ڈاکومنٹری ہے, اور اگر آپ کسی میں جو دیکھ رہے ہیں وہ جا کے دیکھیں ذرا. میکسیکو بڑی ہارفک ہے, رات کو اکیلے نہ دیکھیے گا, اس میں گند ہے, جادو ہے اس میں سارا. اور اس میں وہ کیا کرتے ہیں بیسیکلی شیطان کے نام پہ, اس میں گوٹ ہے بیفومیت جو کہ اس کو کرتے ہیں, ان کا بھی ون آف دا گاڈ, ٹھیک ہے, اس کے نام پہ مرغا ذبح کیا, اور پھر اسٹار کے بیچ, دا اسٹار آف ڈیوڈ, اس کے بیچ میں آ کے اس کا خون اپنے منہ کو لگایا اور کہا کہ پلیز گاڈ بی پلیز ود اس, آپ آ جائیں, ہماری مدد کرنے حاضر ہو جائیں. جو ہم مسلمان اللہ کے لیے یعنی یہ حرکتیں تو نہیں کرتے, منہ پہ خون لگاتے ہیں, لیکن اللہ کے لیے قربانی کرتے ہیں. تو ابلیس سنس وہ ایک جیلس ہے اور وہ خدا بننا چاہتا ہے, تو کہتا ہے کہ تم میرے نام پہ کرو تاکہ میں اپنا کلٹ بنا لوں. وہ جو ایون رپورٹر تھا اس میں وہ بھی بے ہوش ہو گیا تھا. یس, مطلب ہی گاٹ انڈر دی ٹرانس میں چلا گیا تھا, اس کو بلکہ ٹھیک کرنے لگے تھے یار کہ پانی پھینکو, اس پہ کیا ہو گیا. بالکل. بہرحال شیخ بہت سی ڈاکیومنٹریز ہیں میجک پہ, جیسے آپ نے میکسیکو والی کی, اس طرح ان کی موویز میں کئی بار انہوں نے ایسی چیزیں ایکسپوز کرنے کی کوشش کی ہیں جس میں میجک دکھانے کے, کچھ لوگ میجک میں انوالوڈ ہیں. دیکھیں شیخ,
میں آپ کو ایک بڑی زبردست انفارمیشن آپ دونوں کو پتا ہوگا ہماری آڈینس کے لیے کہ جب دا گریٹ وار ہیپنڈ وے بفور ہیومینٹی بٹوین دی اینجلس اینڈ دی جناز, تو البدایہ و نہایہ میں خیر دو اور مخلوقات آتی ہیں, وہ ضعیف روایت ہے تھوڑی, ہنون و بنون کا بھی ذکر ہے, ہنز اینڈ بنز. گریک میتھولوجی میں ٹائٹنز کا کنسیپٹ ہے. ہمارے بچے گاڈزیلا کی مووی دیکھتے ہیں اور وہ ڈفرینٹ گاڈز so called gods used to rule the world before human beings. Greek mythology یہ ہے. اور پھر Olympians آئے ٹائٹنز کو ڈیفیٹ کرنے, یہ ان کی میتھولوجی. Olympians جو ہیں وہ میرے نزدیک اینجلز ہیں. بہرحال میں جو بات بتا رہا تھا کہ آپ کی بات سے یہیں سے کنٹینیو کیجیے گا. ایون الیگزینڈر کی ماں نے بھی نا الیگزینڈر کو کہا تھا کہ پتر تو جو ہے نا you are the son of Zeus. جی 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 you are the son of Zeus, یعنی Zeus is the god of gods in Greek mythology. اور اس کو یہ ریلائز ہے کہ تم you are not in the realm of people, you are one of the gods. اور اس میں ایک شیطانی سیلف اسٹیم اور سیلف ایفیکیسی کا وہ لیول ڈیولپ ہو گیا جس سے اسے تکبر میں آ گیا, پوری دنیا پتہ کرتی. تو آپ نے سنا ہوگا کہ شیاطین کو, جو ریبیلیس ڈیولز تھے, ان کو اینجلز نے مار بھگایا تھا جزیروں کی طرف. یہ تفسیر ابن کثیر میں صحیح روایت ہے. اب ایک تھیوری یہ بھی ہے, اس میں سچائی, میرے نزدیک اس میں سچائی بہت ہے, کہ تب سے سمن کیا جا رہا ہے ان ریبیلیس ڈیولز کو ٹو کم آؤٹ. اینڈ آلدو انہیں بھگا دیا گیا تھا, اور ریچولز کیے جاتے ہیں ٹو کال اپون دیم انٹو دس ڈائمینشن اور تھرو پورٹلز, یہ جو پورٹلز کا سسٹم ہے. انفیکٹ ایک تھیوری تو یہاں تک ہے کہ 911 واز اے big ritual of sacrifice in order to open up that portal, جس کے تھرو وہ ریبیلیس ڈیولز کو بلانا تھا فار دا نیو ورلڈ آرڈر, کہ نیو ورلڈ آرڈر ہم نے سیٹ کرنا ہے, تو امورالٹی کو, ڈرگس کو, فحاشی کو, pornography کو, we have to spread. And if you see, the world has changed significantly after 9/11. شیخ ہر گھر میں آگ لگی ہوئی ہے. وہ ایک ویڈیو ہے پیٹ آئی پیٹ گوٹ کے نام سے, بڑی انٹرسٹنگ ویڈیو, اور وہ ٹرکی نے اس کا جواب دیا اینیمیٹڈ. اس میں آپ دیکھیں کہ وہ جارج ڈبلیو بش بورڈ پر بیٹھا ہوتا ہے, بورڈ پر نا کچھ ڈائیگرامز ہیں, اس میں لٹرلی پونڈ کی طرف اشارہ ہے کہ ہر گھر میں آگ لگی ہے, ہر گھر میں بندہ بیٹھ کے پرورٹ ہو چکا ہے, اور میں ورڈ وہ کیا بولوں, میسٹربیٹ کر رہا ہے بیٹھ کے اور پونڈ دیکھ رہا ہے. اور یہی آگ لگنا ہے, یہی فیملی سسٹم کی بربادی ہے, یہی ڈیورسز کرائے گی چیز, یہی چیز افیئرز اور پھر لڑائیاں آپس میں, ایکسٹرا میچ, دس از ہیپننگ. اب دیکھیں نا, یہ فٹ بال لیگ اتنی بڑی لیگ ہے, باسکٹ بال لیگ اتنی بڑی ہے, ہاکی لیگ اتنی بڑی ہے. پون کی جو لیگ ہے نا, پون کی جو انڈسٹری ہے, اٹ از اے ملٹی ٹریلین انڈسٹری, بگر دین دا فٹ بال, ہاکی, باسکٹ بال, ان سب کو کمبائن کر لینا, ان کا ریونیو اتنا نہیں جتنا پون کا ریونیو ہے. اور ایلیکس جونز ایک بندہ ہے, جو liberals don't like him, they call him conspiracy theorist, and obviously David Icke, yes کچھ بونگیاں بھی مارتے ہیں, لیکن اس نے پوری ڈاکیومنٹری بنائی تھی بوہیمین گروو جا کے, ویڈیو پوری ریکارڈ کی تھی, جس میں اس نے سینیٹر کو دکھایا کہ وہ ننگا نیکڈ ہو کے, وہ الو کا مجسمہ تھا, اس کے ارد گرد وہ طواف کرتے, اور وہاں پہ اس نے دکھایا کہ یہ فیمس پورن سٹارز اور یہ جو سو کالڈ بگ ایکٹریسز اور ایکٹرز ہیں, یہ وہاں آتے ہیں اور غلیظ حرکتیں, گندی حرکتیں کرتے ہیں آ کے, ریچولز ہوتے ہیں, جتنی امورالٹی ہوگی, جتنی بدکاری ہوگی, اتنی انرجی ملے گی شیاطین کو. تو اس نے وہ ہی کنفرنٹڈ دیٹ سینیٹر جب وہ وائٹ ہاؤس سے باہر آ رہا تھا, تو وہ ویڈیو ہے یوٹیوب پہ, اور اس کے ہوش اڑ گئے تھے. اس نے کہا کہ وائی ڈیڈ یو چیز می, یہ تم نے صحیح نہیں کیا, یہ تم نے جو ہے نا میری پرائیویسی بریچ کی. ڈیوڈ آئیک نے اس کو کیا؟ نہیں, ایلیکس جونز نے. اچھا. تو وہ ایک دم اس کی ہوائیاں اڑ جاتی. تو وہ کہتا ہے میرے پاس ویڈیو ہے, آپ کیا کر رہے تھے, وائی ور یو رننگ نیکڈ ان دا فارسٹ, اور آپ الو کے مجسمے کے پاس کیا کر رہے تھے. تو وہ غصے ہو جاتا ہے, کہتا ہے اٹس نن آف یور بزنس. پھر وہ کہتا ہے کہ ہمارا ایک سوشل کلب ہے, ہم وہاں سوشلائز کرنے جاتے ہیں, ہم وہاں تھوڑا ریلیکس ہونے آتے ہیں, تمہیں کیا تکلیف ہے. تو کہتا ہے مجھے یہ سمجھائے نا یہ کیسی ریلیکسیشن ہے, الو کا مجسمہ تھا اور وہاں پہ فیک ریچول, بلڈ کا ایک ریچول ہو رہا تھا, ذبح کیا جا رہا تھا. شیخ یہ موک کرتے ہیں نا, بیفومیٹ کا جو مجسمہ ہے وہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کا جو ہے نا لیمب, اس کی یہ کرتے ہیں بیسیکلی, اس کی موکنگ کرتے ہیں, جتنا میں نے پڑھا. ساری چیزوں کو موک کرتے ہیں, ریلیجس سمبلس کو نا, مرد اور عورت کو ایک دکھایا. بیفومیٹ کے مجسمے میں آپ دیکھیں بریسٹ بھی ہیں اس کے, اور ظاہر ہے تھوڑی سی سوری پی جی ریٹڈ لینگویج ہے, اور اس کے میل پارٹس بھی ہیں. یعنی ایوری تھنگ از کمبائنڈ, کریشن از ون, اور پھر یہ سنگولیرٹی کا کانسیپٹ ہیں وہ ایسے ہیں. ایگزیکٹلی, اور اس میں ڈارک نالج بھی ہے, اس میں لائٹ کا نالج بھی ہے, سٹارز کا نالج بھی ہے. تو تمام قومیں اگر آپ پیچھے سے لڑی ملا لینا, یہ اس سارے پوائنٹ کا کرکس کیا تھا کہ دے ڈو ریچولز ٹو سمن ڈیولز. ڈیولز کو سمن کرنے کا ایک طریقہ ہے. ہمارے یہ جو جادو کرتے ہیں یہ لوگ بیٹھتے نہیں, چلے نہیں کاٹتے جا کے, تو ان لوگ کو یہ اس طرح سمن کرتے ہیں غلاظت کے تھرو.